اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ خود ظلمات سے نور کی طرف لے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات اور دلائل دے کر نبی بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ کام کیا لگایا؟ اخرج قومک من الظلمات الی النور، ایسی ہے آیت غلط تو نہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کے ذمہ کام لگایا کہ آپ ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ بات سمجھنا، ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ اب دیکھو بظاہر ان دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے۔ ایک آیت سے پتہ چلا کہ اللہ ظلمات سے نور کی طرف خود نکالتے ہیں، اور دوسری آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کا نبی ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، تو بظاہر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے۔ حکیم الامت تھانوی کے علوم دیکھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اس آیت کتاب مسائل السلوک پڑھیں۔ میں علماء سے بطور خاص کہتا ہوں بیان القرآن پڑھیں، اور بیان القرآن کی بین القوسین عبارت بھی پڑھیں، اور بیان القرآن کے حاشیے مسائل السلوک بھی پڑھیں۔ ہمارے دوسرے شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان القرآن میں مسائل السلوک لکھے ہیں، حضرت نے سارے ایک کتاب میں جمع فرما کے الگ کتاب چھاپ دی۔ کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ مسائل السلوک کا معنی کس آیت سے تصوف کا کون سا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے؟ تصوف کے مسائل کہاں کہاں سے نکلتے ہیں۔ اب ہم زور دیتے ہیں بھی آپ بیعت کریں، مرشد بنائیں، شیخ سے رابطہ رکھیں، شیخ ہونا چاہیے۔ اب حضرت تھانوی کے علوم دیکھیں، تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناد الاخراج الی النبی ما کون المخرج الحقیقی هو اللہ تعالی، ظلمات سے نور کی طرف نکالنے والا وہ تو اللہ ہے، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کی طرف نکالنے کی نسبت کیوں کی ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف آپ نکالیں؟ یہ کیوں کی ہے؟ اخراج الاسناد الی النبی، اسناد الاخراج الی النبی ما کون المخرج الحقیقی هو اللہ تعالی، کہ ظلمات سے نور کی طرف نکالنے والا مخرج حقیقی وہ تو اللہ کی ذات ہے، تو پھر نکالنے کی نسبت نبی کی طرف کیوں کی ہے؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا مخرج حقیقی اللہ ہے، اس کے باوجود نبی کی طرف ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کی نسبت کرنا ھذا اقوی دلیل علی ان للشیخ دخلا عظیما فی تکمیل المرید، فرماتے ہیں اس بات کی سب سے مضبوط ترین دلیل یہ ہے کہ مرید کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنے میں اور مرید کو کامل کرنے میں شیخ کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں مسائل السلوک میں، فرماتے ہیں ھذا اقوی دلیل علی ان للشیخ، یہ بہت بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ مرید کے مکمل ہونے میں شیخ کی محنت کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے، شیخ کی محنت کو دخل ہوتا ہے، اور اس دخل کی وجہ سے پھر مرید درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ اور اب دیکھو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، ماں کتنا اس کو کبھی چوری کھلاتی ہے، کبھی گھی کھلاتی ہے، کبھی دودھ پلاتی ہے، کبھی نہلاتی ہے، ماں کو محنت ہوتی ہے اس کے بڑا ہونے میں، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں ہی کو آنکھیں نکالتا ہے، پھر ماں کو کہتا ہے تو کون ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کی محنت سے مرید کامل ہوتا ہے، اور جب مرید کو مقام ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، مرید کو کچھ مل جائے، وہ سمجھتا ہے شیخ کون ہوتا ہے، شیخ کون ہوتا ہے۔ اب اس لیے جب ماں کی محنت سے بندہ بڑا ہو، اور بڑا ہو کر کے ماں کیا ہوتی ہے، پھر اللہ اس کے لیے ذلت کے دروازے کھولتے ہیں۔ شیخ کی محنت سے مرید کسی درجے پر پہنچے، اور پھر مرید کے شیخ کون ہوتا ہے، پھر اس مرید کے لیے ذلت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی عجیب بات یہ فرمائی ہے۔ خیر میں نے عرض کیا اللہ ہم سب کو اپنی ولایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں بدعات اور معاصی کی ظلمات سے نکال کے اللہ سنت اور نیک اعمال کا نور عطا فرما دے۔